السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے خلیجی وحدت اور علاقے کی قوموں کے درمیان پھر سے قربت اور یگانگت کی بحالی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت صحت نے کورونا سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں بتدریج اضافے کی تشویشناک صورتحال پر متنبہ کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر و اقدامات کی سختی سے پابندی کی جائے۔ جو بائیڈن انتظامیہ یورپی یونین کے ساتھ مل کر ایرانی ایٹمی سمجھوتے کی ایویلیویشن کر رہی ہے، اور امریکہ میں عدالتی کارروائیاں سابق صدر ٹرمپ کا پیچھا کر رہی ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے اول نائب صدر جنرل محمد حمدان دگلو آج ملک کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ سوڈان کے لیے قطر کے سفیر جناب عبدالرحمن بن علی القبیسی اور ملک میں جمہوریہ سوڈان کے سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ سلوی عوض بشیر بھی ان کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھیں۔ قطر نے خلیجی صفوں کی وحدت اور علاقے کی اقوام کے درمیان قربت اور یگانگت کی بحالی پر زور دیا ہے، اور اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ علاقے کی قوموں کی امنگیں اور خواہشات پوری ہوں اور علاقے کی یکجہتی یعنی سولیڈریٹی، ترقی اور استحکام میں مزید اضافہ ہو۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی بین الاقوامی سلامتی کونسل کے ایک مجازی اجلاس میں قطر کا موقف پیش کر رہی تھیں۔ یہ اجلاس مشرق وسطی کی صورتحال پر بحث کے لیے بلایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب نے فلسطینی حقوق کی مدد و حمایت، شام میں سیاسی انتقال اقتدار اور لیبیا کے جامع تصفیے کی حمایت پر مشتمل قطر کے موقف کا اظہار کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ یہ علاقہ ماضی میں کسی بھی وقت کے مقابلے میں اب اس وقت بحرانوں کے خاتمے، اجتماعی سیکیورٹی کے فریم ورک کی تیاری اور علاقے کی اقوام کے مفادات کی خاطر نتیجہ خیز تعاون کا ضرورت مند ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 363 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور یہ اعداد و شمار یہاں 10,560 ٹیسٹوں کے بعد منظر عام پر آئے ہیں۔ اس نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ عرصے میں یہاں روزانہ رجسٹر ہونے والے کیسوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ کووڈ-19 سے متاثرین کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اس نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ یہ صورتحال تشویشناک ہے، اس لیے اب اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ اب اس وقت تک دنیا بھر میں اس وائرس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جانے والوں کی تعداد 2,220,000 ہو گئی ہے۔ یورپی یونین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اینٹی کورونا ویکسین تیار کرنے والی کمپنیاں اب پیشگی اجازت نامے کے بغیر یہ ویکسین اپنے ملکوں سے باہر نہیں بھیج سکتی، جبکہ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے ویکسین کی سپلائی کے بارے میں بین الاقوامی کشمکش پر متنبہ کیا ہے۔
اس تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ یہ وبا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ پوری دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی۔ ادھر اقوام متحدہ نے سائنسی تحقیقات کے لیے سرمایہ فراہم کرنے والی ایجنسیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کے خاتمے کے لیے تعاون کریں۔ دریاسنا جانسن اینڈ جانسن نامی امریکی کمپنی نے ایک ڈوز پر مشتمل ایک ویکسین تیار کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ویکسین اس کی ویکسینیشن کے 28 روز بعد فعال اور ایکٹیو ہوتی ہے، یعنی اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے۔ اور اب تک جن علاقوں میں اس ویکسین کے تجربے اور اسٹڈی کی گئی ہے وہاں اس کا رزلٹ 85 یا 85% رہا ہے۔ البتہ امریکہ میں اس کا اثر 72% ہے اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں اس ویکسین کا اثر 66% دیکھنے میں آیا ہے۔ افغان انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ مشرقی افغانستان میں کار بم کے ذریعے کیے گئے ایک خودکش حملے میں 14 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ طالبان تحریک نے اپنی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ دوحہ سمجھوتے پر عمل درآمد کرے گی، جس پر طالبان تحریک اور واشنگٹن نے گزشتہ سال فروری کے مہینے میں دستخط کیے تھے۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ طالبان تحریک دوحہ سمجھوتے کے احترام کا مکمل عزم کیے ہوئے ہے اور اس نے ہرگز بھی اس سمجھوتے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ تو دوحہ امن مذاکرات افغانستان میں امن کی بحالی کا راستہ ہے اور قطر پوری دنیا میں امن و سلامتی کے حصول کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ایران کے لیے امریکہ کے نئے ایلچی رابرٹ میلی نے یورپی اہلکاروں کے ساتھ ایران کے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ بحال کرنے پر بات چیت کی ہے۔ ادھر اسرائیلی حکومت نے کچھ بیانات سنے ہیں جنہیں اس نے اشتعال انگیز قرار دیا ہے اور یہ بیانات امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ارادوں سے متعلق اس کے ایک فوجی کمانڈر کی طرف منسوب ہیں۔ دریاسنا امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کو فروغ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ تہران امریکہ کا یہ مطالبہ اس وقت تک ہرگز نہیں مانے گا کہ وہ واشنگٹن کی طرف سے پابندیاں اٹھانے سے پہلے ہی اپنے ایٹمی پروگرام میں تیزی کے عمل کو واپس لے لے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے نئے ایلچی بین گوبش نے، جس کا تعلق سلوویکیا سے ہے، اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ لیبیائی قیادت میں جامع حل آسان بنانے کے لیے کیے جانے والی کوششوں کی مدد کے لیے تعاون کیا جائے گا۔ لیبیا کی قیادت اقوام متحدہ کی تائید و حمایت سے مذاکرات کر رہی ہے، جبکہ ماسکو نے اپنی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایک جامع حل تلاش کر لیا جائے گا۔ سوڈان کے نامزد وزیر خارجہ عمر قمر الدین نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے جنوبی افریقہ اور کینیا کو النہضہ ڈیم کی صورتحال اور ایتھیوپیا کے ساتھ سرحدی حالات سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور الخرطوم یہ چاہتا ہے کہ اپنے مشرقی پڑوسی ملک کے ساتھ سرحدوں پر نشانات لگا دیے جائیں۔ عمر قمر الدین نے زور دے کر کہا ہے کہ سوڈان کا موقف یہ ہے کہ وہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ ایتھیوپیا النہضہ ڈیم کو دوسری مرتبہ بھرنے سے پہلے اس کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لے۔ امریکہ میں وہاں کے صدر جو بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہریوں کی صحت کی سرپرستی سے متعلق اوباما کیئر پروگرام کے تحت پھر سے رجسٹریشن شروع کر دی جائے، جبکہ گزشتہ مہینے اس رجسٹریشن کو روک دیا گیا تھا۔ دوسری جانب واشنگٹن کی
ایک وفاقی عدالت نے دائیں بازو کے انتہا پسندوں کی تنظیم پراؤڈ بوائز کے 2 ارکان پر سازش کرنے اور سول انارکی پھیلانے کے الزامات عائد کر دیے ہیں۔ یہ الزامات سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے امریکہ کی کانگریس کی عمارت پر کی جانے والی چڑھائی کے پس منظر میں لگائے گئے ہیں۔ اس دوران میں ایک ملزم جیکب چانسلی نے، جو چڑھائی کے اس واقعے میں اپنے سینگوں والی ٹوپی یا ہیٹ کے ساتھ بہت مشہور ہو گیا تھا، جیکب چانسلی نے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ اگلے مہینے امریکی پارلیمنٹ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ اور مواخذے میں ٹرمپ کے خلاف گواہی دینا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صدر کی جانب سے معافی دینے والوں میں اس کا نام شامل نہیں کیا، کہ اس کے وکیلوں نے بتا دیا تھا کہ اس کا نام بھی معافی پانے والوں میں شامل ہوگا۔ لگتا ہے کہ ٹرمپ کی پریشانیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی، جبکہ خطرناک مالیاتی شبہات کے پس منظر میں بھی عدالتیں سابق صدر کا پیچھا کر رہی ہیں۔ اور روس میں صدر ولادیمیر پوٹن نے START 3 سمجھوتے کی مدت میں 5 سال کی مزید توسیع کی منظوری پر دستخط کر دیے ہیں۔ کرملن نے کہا ہے کہ اس معاہدے کی مدت میں توسیع وفاقی روس کے مفادات میں ہے، اور اس طرح اسے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کے حوالے سے پیش کی اندازہ کرنے میں مدد ملے گی، اور اسی طرح ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے شعبے میں بھی وہ حالات کا قبل از وقت پتہ چلا سکے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر نے خلیجی وحدت اور علاقے کی قوموں کے درمیان پھر سے قربت اور یگانگت کی بحالی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے کورونا سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں بتدریج اضافے کی تشویشناک صورتحال پر متنبہ کیا ہے، اور زور دے کر کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر و اقدامات کی سختی سے پابندی کی جائے۔ جو بائیڈن انتظامیہ یورپیوں کے ساتھ مل کر ایرانی ایٹمی سمجھوتے کی ایویلویشن کر رہی ہے، اور امریکہ میں عدالتی کارروائیاں سابق صدر ٹرمپ کا پیچھا کر رہی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔